کائنات میں واحد بلا فصل کا بلا فصل وارث، کائنات میں جس کا کوئی نہیں اس کا وارث، اپنے نانا کی خوبصورت زلفوں کا وارث، 11 ائمہ کی دستار کا اس دور میں اکلوتا وارث، مرکز و محور کائنات، سلطان زمین و زمن، امام مہدی اجل اللہ تعالی فرد شریف و امہات طیبین طاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین و لعنت اللہ علی اعدائهم و غاصب حقوقهم و غاصب القابهم و غاصب لباسهم من یوم الازل الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ و فتح قریب۔ ایک دفعہ پھر اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ۔ بہت شکریہ، بڑی مہربانی، آپ نے خطبے میں ہی میری حوصلہ افزائی کر دی، بڑی مہربانی، ماشاءاللہ، قابل فخر مجمع بیٹھا۔ کراچی سے لے کر آج تک اور آج سے تھوڑی دیر پہلے تک میں جہاں بھی خطاب کرتا تھا وہاں کوئی نہ کوئی ایسے موجود ہوتے تھے، مجھے مجبوراً اپنے امام کا تعارف کرانا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، میں نے اپنے مولا کا تعارف کرانا ہے تاکہ یہ سننے والے کل کو یہ نہ کہیں ہمیں مہدی کا پتہ نہیں تھا۔ حقیقت میں مجھے ولایت کی خوشبو لڑکانے میں حقیقت ہے، خیانت کرنے پہ مالک کی طرف سے لعنت۔ مجھے پہلی وہاں مجلس آپ کے لڑکانہ کے قریب 10-12 کلومیٹر پہ ابھی پڑھ کے آیا ہوں مغربین کے بعد، وہاں تھوڑی خوشبو آئی، بڑے خوش ہوئے، اور دوسری خوشبو یہاں پہ آئی۔ میں تو سوچ رہا تھا کسی سے دل کی باتیں بھی کروں۔ شہنشاہ معظم کے انگنت احسانات ہیں، قلندر کی دھرتی پر سیمن کی خوشبو، نجف کی خوشبو کہیں نہ کہیں آ جائے۔ ہاں، وہ نجف امیروں کا نجف ہے، یہ نجف غریبوں کا نجف، اور پورا سندھ آپ کا ورلڈ لیول پہ قلندر کی وجہ سے پہچانا جائے، سرکار قلندر کبریا کی وجہ سے پہچانا جائے، وہی پہچان ہے آپ کی۔ بہر سلطان زمانہ احسان فرمائے، مالک کائنات احسان فرمائے، ہمیں مقصد عزاداری، مقصد شیعت سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سیدی صاحب، میرا جو موضوع ہے وہ ہے مودت۔ مودت میں مسلسل میں گفتگو کرتا پھر رہا ہوں، ریت کو بتاتا پھر رہا ہوں، مودت لینے کا نام نہیں، دینے کا نام۔ مودت لینے کا نام نہیں، بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ مودت دینے کا نام ہے، مودت ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں، اور مودت ہی ولایت ہے، مودت ہی ولایت ہے، مودت ہی ولایت ہے۔ ولایت میں جنت کی گنجائش نہیں ہے، ولایت میں جنت کی گنجائش نہیں ہے، ولایت میں طلب نہیں ہے۔ آل محمد کا ذکر کرے بندہ چالیسا سے فیس مانگے، یہ ولایت نہیں۔ مولا نے غدیر پہ حاکم بنایا تھا، مولا نے مولا کو حاکم بنایا تھا، باقی سب کون تھے؟ غلام، غلام تھے نا، وہ نمک حرام غلام نہیں جو کھائے بھی اس کا۔ یقین کیجئے میں راضی ہوں، میں بڑا خوش ہوں کہ ماشاءاللہ اتنا کمال سماعت کا معیار ہے۔ میری ساری تھکاوٹیں ختم ہو، مسلسل مجلس، صبح سے مجلس، 5-6 دنوں سے مسلسل مجلس۔ غلام کی کیا جرت ہے
اس کی تو خوشی ہے کہ وہ اپنے مالک کا ذکر کرے، اور اگر اس کو اندر ضرورت ہے وہ مالک سے لے۔ مجھے سمجھ نہیں آتی جو کہتے ہیں نا علی رزق بانٹتا ہے، مجھے ان کی سمجھ نہیں آتی۔ ان کو یہ یقین ہے کہ پتھر کے نیچے کیڑا علی سے رزق لیتا ہے۔ جی تھوڑی سی کڑوی باتیں ہیں، تھوڑی مشکل باتیں ہیں۔ صحیح ذکر میں کیڑے کو یقین ہے کہ مولا رزق اس کو دیں گے، بندے کو یقین نہیں ہے۔ اور سارے وکیل بن گئے اس ممبر پہ۔ وہ جی وکیل کون؟ وکیل علی۔ وہ جی وکیل کون؟ وکیل سیدہ۔ وہ جی وکیل کون؟ وکیل آل محمد۔ وہ جی وکیل کون؟ وکیل حسین۔ ارے بھائی، عدالت کا، وکالت کا ایک اصول ہے، جس کا کیس لڑو لنگر اس سے لو۔ جس کا عدالتوں میں چلے جاؤ، وکیل جس کا کیس لڑ رہا ہو، کسی اور کو کہے جی فیس دے، اور کہے گا بھائی کیسی بات کر رہے ہیں، جس کا کیس لڑ رہا ہے فیس اسی سے لے، میرے سے کیوں لیتا ہے؟ اس مقدس ممبر کی قسم، لال کے حاضر ناظر ہونے کی قسم، واجب الاحترام کمال کے سامنے لال کے حاضر ناظر ہونے کی قسم، امیر کائنات سے لے کر اصلی پاک کی قسم، اس مقدس ممبر پہ سچے وکیل آ جاتے، مہدی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ علی بالا، مہدی بالا، ہادی بالا، کیا بات ہے! میرے واجب الاحترام سادات مومنین، سچے وکیل آ جاتے، مولا کا لشکر تیار ہو جاتا۔ جو بھی آئے اس کی کوشش رہی میری مجلس لگ جائے، مجھے 5-4 مجالس مل جائے، ہر بندے کی کوشش رہی۔ کوئی ایسا آیا کہ جسے کہا نہیں میں شکریہ ادا کرنے آیا ہوں بانی کا، چاہے جانی شاہ ہو چاہے کوئی ہو، شکریہ ادا کرنے ہوں، تیری مہربانی، تو نے مجھے اس جگہ خطاب کا موقع دیا جہاں ریت نہیں بیٹھی 14 بھی بیٹھے۔ سلام ہے آپ کو، آیا کوئی نہیں؟ سیدی یہ سب بچھی ہے، میرا چیلنج ہے عالموں سے، ذاکروں سے، سیدوں سے، یہ جو سب بچھی ہے، مجھے ثابت کر دو کائنات کی چھوٹی سے چھوٹی مسجد یا مسجد نبوی، کائنات کا چھوٹے سے چھوٹا نمازی یا کائنات کا بڑے سے بڑا نمازی کہیں نماز پڑھے اس جگہ کو فرشتے پروں سے صاف کرتے ہیں؟ یہ وعد ہے ذکر حسین کی جگہ ابھی شروع نہیں ہوتی، فرشتوں کی ڈیوٹی ہے صفائی کرو، صفائی کرو، صفائی کرو، صفائی کرو، صفائی کرو۔ کیوں؟ یہاں اتنی بڑی عبادت ہونے جا رہی ہے، 14 بھی آ رہے ہیں، وہ بھی پانچویں امام کا دور ہے جی، ایک چھوٹا سا واقعہ، اور پھر جب تک حکم کریں گے میں گزارشات کرتا رہوں، ورنہ اجازت دے لوں گا۔ پانچویں امام کا دور ہے مولا مالک العلوم، نام بھی میں مالکوں کے اس دل ہے، بسم اللہ سید جی۔ مولا مالک العلوم کا دور ہے، علم کی خیرات بانٹنے میں علم کے شہر کا وارث، علم کے در کا وارث بیٹھا ہے، علم کی خیرات، کچھ سوال کر رہے ہیں مولا سے جواب دے رہے ہیں، کچھ نہیں کر رہے جواب دے رہے ہیں، کچھ یہاں نہیں آ سکتے ان کو وہیں جواب۔ کمال مجمع ہے نا جی، یہاں تو کچھ کھول کے پڑھنے کا دل کر رہا ہے، کچھ نہیں کر رہے، جہاں بھی ہیں وہ سوال وہیں کر رہے جواب وہیں۔ ان کی خیرات ڈیوٹی جو ہے مالک کی، سرکار خیرات بڑھنے مصروف ہے، نوکر آیا، نام تاریخ نے جابر لکھا ہے، جابر ہے مولا کی بارگاہ میں، آقا مولا آپ کے نام لیوے ہیں، آپ کا دم بھرنے والے ہیں، آپ کی خیریت خیر خیریت مانگنے والے ہیں، صبح شام آپ کی ثنا کرتے ہیں۔ سرکار ایک عرضی تھی، گزارش تھی، مفلسی ہے، ایک وقت کھانے کو ہے، ایک وقت نہیں ہے۔ یہ بھی گزارش کرتا جاؤں، جو ترجمہ کیا ہے صاحبان کتاب نے وہ غربت کا کیا ہے، اور فرماتے ہیں غریب وہ نہیں جس کے پاس مال نہ ہو، غریب وہ ہے جس میں معرفت امام کی کمی ہو۔ جیو جیو
हाँ हाँ गरीब गरीब को नहीं। सरकार मुफलिसी है, एक वक्त खालिक हो एक वक्त नहीं है। शहंशाह मौसम कोई नजर करम कर दे, कोई अता कर दे, कोई एहसान फरमा दे। मालिक थे, फरमाते जाबिर तेरे देने के लिए हमारे पास कुछ नहीं। फेलुल हकीम ला यखलु अन हिकमत। मालिक जानते थे राज क्या है, अब आगे आप महसूस कर लेंगे। तेरे देने के लिए कुछ नहीं। सोच रहा है मैंने मांगा, ये तो किसी को खाली नहीं लौटाते। फरमाने तेरे देने के लिए कुछ नहीं। ये सोच रहा था, अचानक एक आशिक आया, एक नासिर आया, एक नौकर आया, एक मोमिन आया, एक मवाली आया, एक सच्चा आया। अब ये सोच रहा था, एक नासिर आया। नाम तारीख में कुमैत असदी, वाकिफ हैं आप सब, बड़ा कमाल शायर है। कुमैत असदी सरकार को सलाम करते हैं। किस तरह? अस्सलाम अलैका यब्न रसूल अल्लाह। दवा के मुबाला के बाद हर हुज्जत खुदा को यब्न रसूल अल्लाह कहकर पुकारा जाता था। सरकार को सलाम किया, सरकार ने कहा अलैका सलाम। करीब आया, सरकार मैंने कुछ शेर, कुछ नज़में आपकी शान में, आपके घर की शान में मैंने लिखे हैं, आप इजाजत दें तो मैं पेश करूं। सरकार ने फरमाया सुना। मोहतरम, इसके बैठने का अंदाज इस तरह नहीं कि जिस तरह झोली फैला के बैठते हैं। बैठा था इमाम की बारगाह। आज तक लोग लफ्ज इमाम बारगाह से ना आशना है। इमाम में जमाना की बारगाह को इमाम की बारगाह कहते हैं। बैठा था, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। इमाम जमाना की बारगाह को इमाम की बारगाह बैठा था। किस तरह बैठा है? जिस तरह बंदा नमाज में तशद्दुद में नहीं बैठता, दो जानू होके। ये कैफियत को मैं ऐसा देखी, हाथ यूं बांध के बैठा है। कहते सरकार इजाजत है नज़म सुनाऊं? आप नहीं इधर नहीं देखना, बस थोड़ा टाइम मुझे देना है, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपका। सरकार इजाजत है मैं नज़म सुनाऊं? शहंशाह फरमाते सुना। इसने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कह के नज़म मुकम्मल की। नज़म मुकम्मल की। पांचवें मौला ने दाईं तरफ खड़े हुए नौकर को कहा जल्दी कर, अंदर जा, 10,000 अशरफियों की थैली लेकर आ। नौकर गया, 10,000 अशरफियों की थैली लेकर आया। वो अब सोच रहा था, जावेद मैंने मांगा तो मेरे देने के लिए कुछ नहीं, उसने नहीं मांगा तो अता। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। उसने नहीं मांगा तो उस पे अता। इसने थैली आके यूं दी। कुमैत असदी ने थैली को नहीं देखा, कुमैत ने उसको देखा जिसका देखना इबादत है। मैंने कहा ना, एक नौकर आया, एक आशिक आया, एक मोमिन आया। मैं बात कह गया, यकीनन समझ चुके हैं आप। इसने थैली को नहीं देखा, मौला को देखा। अब मुझे यहां तो नहीं कहना पड़ेगा ना, बाप का चेहरा देखना इबादत, तो बेटे का क्यों नहीं? यहां तो मुझे तशरीह करने की जरूरत नहीं है ना। पहुंच गए आप, सरकार को बैठा देख रहा है। नौकर ने कहा बाबा थैली, वो गौर नहीं करता, वो मौला को देखता है। नौकर ने मजबूरन कुमैत असदी के दानों के साथ 10,000 अशरफियों की थैली रख। कुमैत अर्ज करते हैं बारगाह में, सरकार मेरा दिल चाहता है मैं और कसीदा सुनाऊं। मेरा दिल चाहता है सैयद जी मैं फैसला करने हैं लाड़काना की सरजमीन पे, ये आम जगह नहीं है, आपकी बड़ी मेहनतें हैं। जहां पे जो सिंध में जानी शाह आपकी बड़ी मेहनतें हैं। आज मैं फिक्र देने आया हूं आपके मातमियों को। या तो आज के बाद इनकी जिंदगी की सोच बदल जाएगी, सरकार और सुनाओ। फिर कसीदा शुरू, शेर, नज़म, सना शुरू, सना मुकम्मल। सरकार ने फिर हुक्म दिया 10,000 अशरफियों की थैली और लेकर इसने थैली फिर जानों के साथ रख दी। अब मैंने दो जो इसने नज़में पढ़ी हैं वो मैंने नहीं सुनाई। अब तीसरी नज़म में से मैं 2-3 शेर सुनाऊंगा। नज़म देने पर मैं पूरा तैयार है, मैं शेर सुनाऊंगा। थैली रख दी, ये आज करते बारगाह में मौला मेरा दिल चाहता है मैं एक और नज़म सुनाऊं। सरकार ने फरमाया सुना। इसने फिर नज़म शुरू की। नज़म शुरू करके कहता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम्द है उस जात की जिसने मुझे उसके सामने सना करने का मौका दिया, जिनके नामों के सहारे जमीन और आसमान कायम। बहुत शुक्रिया। हमद है उस मालिक की। जी बड़ी बात की थी।
حمد ہے اس مالک کی جس نے مجھے ثنا کرنے کا موقع ان ہستی کے سامنے دیا جن کے نام کے سہارے زمین و آسمان قائم ہیں. آگے کہتے ہیں حمد ہے اس ذات کی جس نے بے جسم ہو کے اپنا جسم سامنے بٹھا دیا. بہت شکریہ، بڑی مہربانی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اس بے جسم نے اپنا مجسم سامنے بٹھایا، اس بے زبان نے اپنی زبان سامنے، اس بے آنکھ نے اپنی آنکھ اپنا نور میرے سامنے. کہتا ہے انگنت حمد ہے درود و سلام کے وارث پر. کہتا ہے درود و سلام، محترم جملہ بڑا کمال کہا اس نے. کہتے ہیں انگنت حمد ہے درود و سلام کے وارث پر کہ جن پر وہ خود درود بھیج. مجھے آپ کو تو نہیں سمجھانا پڑے گا نا، حکم دیتا ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی. پڑھو. ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی، اے اللہ تو پڑھ، اے اللہ. ہم اس کو کہہ رہے ہیں، وہ ہمیں کہتے ہیں ہم اس کو کہہ رہے ہیں. جن پر ڈائریکٹ ہم درود نہیں بھیج سکتے وہ بشر. مولا علی رضا جب دربار میں جا رہے تھے نا، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی. وہ ملعون جو بیٹھا تھا خود ساخت تھا اور اعلان کر کے کہتا دائیں میں بیٹھے ہوئے نمک حرامیوں کو. کہتے ہیں میرے ابن عمہ آ گئے، پیچھے تھا مولا کا نوکر. کہتا ہے اسکت، خاموش ہو، نور کا بشر سے رشتہ نہیں ہے. اس نے ثنا مکمل کی. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. مالک زمانہ کا خروج دیکھیں، اس نے ثنا مکمل کی. مولا نے پھر حکم. یہ کافی طویل قصیدہ ہے جی، یہاں پہ رہ گیا تو بات رہ جائے گی. قصیدہ مکمل. امام نے فرمایا جلدی کر 10,000 اشرفیوں کی تھیلی اور لے. بسم اللہ بسم اللہ. 10,000 30,000 اشرفیوں کی تھیلیاں قمیت اسدی کے زانوں کے ساتھ. زانوں کے 10,000 کی آئی، پھر 10,000 کی آئی، 30,000 اشرفیوں کی تھیلیاں آئیں. قمیت اسدی نے نہ دیکھا، نہ ہاتھ لگایا، نہ متوجہ ہوا. سرکار پوچھتے ہیں قمیت میں کون ہوں؟ قمیت میں کون ہوں؟ قمیت کہتے ہیں سرکار آپ امام زمانہ ہیں، آپ آقا ہیں، آپ سردار ہیں، آپ شہنشاہ ہیں، آپ سرکار آل نال ہیں، آپ مرکز و محور کائنات ہیں. سرکار آپ نر کو مادہ میں بدلنا چاہیں بدل سکتے ہیں، مادہ کو نر. سرکار آپ کو لیا کہ میں جب چاہیں جسے چاہیں، جب چاہیں جسے چاہیں، جہاں چاہیں آپ کر سکتے ہیں. اچھا اتنی معرفت رکھتا ہے تو یہ بھی پتہ ہے ہم جس کو دیتے ہیں واپس نہیں لیتے. جی مولا پتہ ہے. اگر اتنا پتہ ہے تو تو نے اشرفیوں کو نہ دیکھا، نہ ہاتھ لگایا، نہ اٹھایا. ہم نے نہیں دی. جی سرکار آپ نے دی، آپ مالک ہیں، آپ آقا ہیں، آپ سردار ہیں، آپ کا امر میرے سر آنکھوں پہ. سرکار ایک گزارش ہے، سرکار یہ سوچ آپ نے عطا کی، یہ قلم آپ نے عطا کی، یہ زبان آپ نے عطا کی، یہ ہاتھوں میں طاقت آپ نے عطا کی. سرکار اپنے تک آنے کا حوصلہ آپ نے عطا کی. سرکار ادھر سے ادھر تک آنے میں دشمنوں سے آپ نے بچایا. سرکار جگہ جگہ پہ کرم آپ کا ہے، آپ کی عطا ہے، آپ کی عطا کا بدلہ آپ سے. آپ کی عطا کا بدلہ سرکار میں آپ سے لوں. مزہ مسکراہٹ فرماتے اچھا قمیت. کہتے سرکار ایک اور بھی عرصی ہے. بولو قمیت. کہتے سرکار حکم ہے آپ کے گھر سے مودت کرنے کا. میں نے کہا نا مودت پہ بات. آپ کے گھر سے حکم ہے مودت کرنے کا. سرکار اگر میں نے تھیلیاں اٹھا لی کل محشر میں مودت کا جواب کیا دوں؟ بہت شکریہ یار، جو سمجھ گیا میں سلام کرتا ہوں یار، بڑی مہربانی یار. خدا کی قسم میری تھکاوٹ گئی. میں گھبراہٹ کا شکار تھا. لڑکانہ کا شہر ہے، پتہ نہیں کس مزاج کا یہاں ہے. میری پہلی والی تقریر ہے، کس طرح سامان فرماتے ہیں. میں راضی کھڑا ہوں. شہنشاہ کی قسم کہتے ہیں مودت کا جواب کیا دوں گا.
مودت تو سرکار دینے کا نام ہے، لینے کا نام تو نہیں۔ کیا فرماتے ٹھیک ہے، اجازت ہے تو جا۔ تو میں ایسے جی میرا بھی تجھ پہ سلام، میری جد کا بھی سلام، میرے نانا کا بھی سلام، میرے اللہ کا بھی سلام، اجازت ہے تو جا۔ چلا گیا، سرکار نے نوکر کو کہا اٹھا 30,000 اشرفیاں واپس کمرے میں رکھ گیا۔ سید جی میں نے بڑے کم نوکر دیکھے ہیں جنہوں نے مالکوں کی دی ہوئی عطا کو ٹھکرایا، دی ہوئی عطا کو، یا یہ نظر آیا یا سلمان۔ نہیں میں مجھے تھوڑا سا سلمان کو ٹچ کرنا پڑے گا، یہ بات مکمل کرو میں سلمان پہ آتا ہوں۔ جی بڑے کم نوکر ہیں، یا کربلا والے ٹھکرا دیا۔ انہوں نے کہا نہیں سرکار۔ سرکار نے کہا 30,000 اشرفیاں اندر رکھا۔ اب وہ اندر ہی اندر سوچ رہا تھا، جابر یاد ہے نا، جابر اندر ہی اندر سوچ رہا تھا میں نے مانگا تو فرمایا تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، اس نے نہیں مانگا تو 30,000۔ اندر ہی اندر سوچنے والے کو اندر ہی اندر سے دیکھ لیا سرکار، اندر ہی اندر۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔ سرکار نے کہا قریب آئے ذرا، تو یہ سوچ رہے تیرے دینے کے لیے کچھ نہیں، قریب آ۔ شہنشاہ معظم نے اپنے مقدس پاؤں کی ٹھوکر ماری، نیچے سونے کا اونٹ یا سونے کا ہاتھی برآمد ہوا۔ دو روایتیں پڑھ بیٹھا ہوں، سونے کا اونٹ یا سونے کا ہاتھی برآمد۔ سرکار نے فرمایا جابر جتنا دل چاہے لے لے۔ اس نے کہا سال نسلیں سنور گئی، اب اور کیا چاہیے؟ قریب آیا، ہاتھ لگانے لگا۔ پانچواں امام فرماتے ہیں ہاتھ لگا لے بھی جا، لیکن ایک بات یاد رکھ۔ اس نے کہا پھر کوئی مولا کو خاص کرم کرنا چاہتے، رک گیا۔ نہیں ہے تو میرا ہی، چلو میں کرم سن لوں۔ مولا فرماتے ہیں جتنا دل چاہے لے جا، کل کو محشر کے دن اللہ کو جواب خود دینا۔ سرکار میں سمجھا نہیں، سادات و مومنین لڑکانہ کا غیور مجمع کہتے سرکار میں سمجھا نہیں۔ فرمایا ہماری رضا پہ راضی رہتا، ہم جانتے ہمارا اللہ۔ یہی معیار ہے سلمان کا۔ جی بڑی مہربانی، واجب السلام، سلام ہے آپ پہ، حوصلہ افزائی کا بہت شکریہ۔ یہی معیار سلمان محمدی کا۔ سرکار نے کہا اولاد کے مالک ہے، 550 سال تو نے انتظار کیا، جو دل میں آئے مانگ، جو دل میں آئے۔ کہتے ہیں آپ مل گئے اور کیا چاہیے؟ آپ مل گئے، میں تو آپ کو ڈھونڈتا پھر رہا تھا، میں تو آپ کو تلاش کرتا پھر رہا تھا، آپ مل گئے، مجھے اور کیا چاہیے؟ اچھا ایک انعام ہم تجھے دینا چاہتے ہیں بغیر مانگے، تو نے ہمارا انتظار کیا۔ سیدی جملہ بڑا قیمتی ہے، توجہ کیجیے گا، آپ نے توجہ کرنی ہے، جملہ ذہن نہ جائے۔ تھک جائیں گے جانی شادی، مجھے بتا دیے گا، ممبر چھوڑ دوں گا۔ میں دقیقے نہیں گنتا، اتنے منٹ ہو گئے، اتنے لمبے یار کیا مولا کا ذکر ہے، وہ بندوں کا ذکر ہے، تو اتنا ٹائم ہو گیا کیوں بھائی؟ وقت کا مالک وہ سامنے دیکھ رہا ہے، یہ تو سارا وقت ہے انہیں کے لیے، یہی تو ایک وقت ہے جو باقی وقتوں کا کیا ہے؟ بیوی بچے معاملات دنیا داری، یہی تو وقت ہے۔ ایسے ہے نا جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ سلمان تھا نہیں انہوں نے بنایا، تھا روزبہ، تو نے روزبہ انتظار ہمارا بڑا کیا، 550 پونے 6 سال، ہم تجھے نام دے رہے۔ کہتے سرکار آپ مل گئے، انعام تو اور نہیں چاہیے؟ فرماتے نہیں، مالک اچھے نوکروں کو نام دیتے ہیں، مالک اچھے نوکروں کو نام دے۔ سرکار نے فرمایا آج سے تیرا نام سلمان۔ عربی گرامر سے علماؤں سے پوچھئے گا، سلیمان اور ہے، سلمان اور ہے، شاید سن بھی چکے ہوں۔ سرکار فرماتے تیرا نام آج سے سلمان، سلمان۔ آج کہتے بارگاہ میں سرکار ایک معاشرے کا رواج ہے، پوچھتے ہیں تیرا نام کیا ہے؟ محترم تیرا نام کیا ہے؟ بندہ کہتا ہے فلاں، فوراً کہتے ہیں بیٹا کس کا ہے؟ سرکار روز با کو تو پتہ ہے میں کس کا بیٹا ہوں، سلمان کو تو نہیں پتہ باپ کون ہے۔ روز با کو تو پتہ ہے، سلمان کو نہیں پتہ۔ کہنا یہ چاہتا تھا سرکار نام دی ہے تو باپ کا نام بھی دے۔ مسکرا کے فرماتے گھبرانے کی ضرورت نہیں، آج کے بعد تو نے کسی کو روزبا نہیں بتانا، آج کے بعد بتانا سلمان، سلمان، سلمان۔ ان بے باپوں کو بتانا ہی نہیں باپ کا، اور ان بے باپوں کو بتانا نہیں باپ کا نام۔ ہاں
کوئی اگر مجبور کرے کہ بتا تو صحیح بیٹا کس کا ہے، سینہ چوڑا کر کے کہنا سلمان بن اسلام۔ سلمان کتاب کا نام تھی میراج المومنین۔ ڈنڈیاں لگ گئی ہیں کتابوں میں، ترجموں میں بہت زیادہ، جہاں کوئی ایسی بات ہوتی ہے وہاں ترجمے میں ڈنڈی لگ، کیونکہ لوگ عربی سے زیادہ آشنا نہیں ہیں اور ترجمے پہ ہی اتفاق کرتے ہیں ڈنڈیاں۔ بہرحال یہ پرانی جلد میرے پاس میراج المومنین سیدی وہ کتاب ہے جو زیارات کرنے کے لیے جائیں تو ان کے لیے ایک گائیڈ لائن ہے، میراج المومنین۔ اگر شاید پرانا نسخہ کسی کے پاس پڑا ہو اس غور سے دیکھیے گا۔ سلمان کا مقام، معصوم فرماتے ہیں کسی کا دل چاہے سلمان کو سلام کرنے کے لیے، سلمان کی مزار پر جانے کے لیے تو اس طرح سلام کرے۔ سید جی مجھے دیکھنا ہے، سید جی مجھے دیکھنا ہے، تھک گئے تو بتا دیجیے گا۔ سلمان کی مزار پر جائے سلام کرنے کے لیے تو ہر مومن کو چاہیے وہ اس طرح سلام کرے، اللہ کا دروازہ سلمان، جملہ نہ ہو خدا کی قسم جو سزا چور کی وہ میری، مجھے کلندر یہاں سے آگے سفر نہ کرنے دے۔ اللہ کا دروازہ سلمان، جہاں سے لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی ہیں۔ سلمان تو ہو گیا اللہ کا دروازہ، سلمان کے مولا کیا ہے؟ سلمان اس پورے سلام میں، پورا صفحہ 1.5 صفحے کا سلام، سلام کے آخر میں ہے سلمان جو تیرے حق سے آشنا نہیں، اس پہ اللہ کی بھی لعنت، نبی کی بھی لعنت، علی کی۔ سلمان کا سلام۔ میں نے کہا ہیں یہ وہ نوکر ہیں وہ سچے، ان کو پتہ تھا مولا سے جو مانگیں گے مل جائے گا، مگر انہوں نے کہا نہیں مولا مل گیا اور کیا چاہیے۔ یہی معیار ہے کربلا والوں کا۔ بس میں جلدی بات مکمل کر کے 2 جملے مسائل اجازت۔ یہی معیار ہے کربلا والوں کا۔ شب عاشور کریم کربلا دیتے رہے، لے لو، میں تو بھی واپس لیتا ہوں، چلے جاؤ، راضی بھی ہوں، چلے جاؤ، جنت کی ضمانت بھی دیتا ہوں، چلے جاؤ۔ اور سید جی میں پڑھ بیٹھا ہوں علامہ دربندی کی اسرار و شہادہ، مواعظ حسنہ علامہ عبدالحلی ہروی تہرانی صاحب کی، بڑی کافی ہے ان کی پاکستان میں، کوئی بہتر عقیدے کے لوگ تھے۔ میں پڑھ بیٹھا ان کی کتابیں، انہوں نے لکھا جب مولا حسین نے فرمایا نا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، ہزاروں کی تعداد میں کم از کم مواعظ حسنہ کے سامنے لکھا 3000 کچھ لوگ مولا حسین سے جنت لے کر چلے گئے۔ یہ جن کی تحقیق کم ہے جو کہتے ہیں نہیں جو آئے تھے بس ہاتھ دیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، تحقیق کم ہے، کر کے آنی چاہیے تحقیق۔ جنت کی لال اگر ایسی بات نہیں تھی تو سرکار حجت تمام کیوں کر رہے تھے؟ حجت تمام کیوں کر رہے تھے؟ دلوں کا حال جانتا تھا امام، نہ ہونے سے پہلے ہونے کو جانتا تھا، سب کو جانتا تھا۔ حجت تمام، چلے جاؤ یزیدی فوج میری جان کے دشمن، میری ذات کے دشمن، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ 3000 کچھ لوگ امام کو چھوڑ کے چلے گئے، جو بیٹھے بولے عرض کرتے بارگاہ میں سرکار ایک بات تو بتائیں انسان کی آخری منزل کیا ہے؟ مولا فرماتے موت۔ عرض کرتے بارگاہ میں سرکار اگر مرنا ہی ہے تو حجت خدا کی نالین پہ قربان کیوں نہ؟ ایک اور صحابی کھڑا ہو کے کہتے سرکار 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں، 10 دفعہ نہیں، 20 دفعہ نہیں، 50 دفعہ نہیں، 70 دفعہ ہمیں قتل کر دیا جائے، ٹکڑے کر دیے جائے، پھر زندہ کر دے، ہم آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ آج تک مہمہ حل نہیں ہوا، آج تک کسی نے اس کو فکر نہیں کی، انہوں نے کہا پھر زندہ کرے، پھر زندہ کرے، پھر زندہ کرے۔ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، بھئی زندہ تو اللہ ہی کرتا ہے۔ یہ کہہ رہے تھے کربلا میں بیٹھ کے مولا کو سامنے رکھ کے کہہ رہے تھے پھر زندہ کرے، پھر زندہ کرے، پھر زندہ کرے۔ یہ دراصل بتانا چاہتے تھے ان کے پسینے سے بنا ہوا عیسیٰ مردہ زندہ کر سکتے ہیں، حسین کیوں نہیں کر سکتے؟ سرکار 70 مرتبہ قتل کیا جائے پھر زندہ کیا جائے، آپ کو نہیں چھوڑ سکتے۔
جب ان وفاداروں نے وفا کا یقین دلایا نا، اس وقت کریم کربلا نے عبداللہ دراز فرمایا، جبینی استر پہ مولا حسین رکھ کے کہتے ہیں السلام علیکہ یا اولیاء اللہ۔ ترجمے پہ کسی نے غور نہیں کیا، آج تک ولایت کے جھگڑے میں سارے پڑے ہیں۔ سرکار بتانا چاہ رہے تھے اب ولی نہیں، ولی نہیں، ولی گھر جس کو چاہے ولی بنا۔ سیدی خدا کی قسم السلام علیکہ یا اولیاء اللہ اس چیز کے نشاندہی کر رہا ہے، یہ ولایت گھر ہے۔ کمال دیکھیے گا، میرے محترم واجب الاحترام وفا کا یقین دلا رہے تھے شب عاشور، شہادت ہوئی تھی روز عاشور، ایسے ہے نا، وفا کا یقین شب عاشور، شہادت ہوئی روز عاشور، انہوں نے وفا کا یقین دلایا شب عاشور، شہادت ہوئی روز عاشور۔ یہی درس کربلا ہے، زمانے کی حجت کو وفا کا یقین دلا دو ولی بنا دیں گے۔ یہ درس کربلا ہے، اگر سمجھ سکو، اگر غور فرما سکو، اگر سوچ سکو، زمانے کی حجت کو وفا کا یقین دلا دو یہ ولی اللہ بنا دیں گے۔ بات پہنچی ہے؟ اچھا، جن کو سرکار نے فرمایا، ایک چھوٹا سا سوال، جن کو سرکار نے فرمایا میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں، کیا وہ جنت نہیں جائیں گے؟ جائیں گے، ضرور جائیں گے بھائی ولی کی دھرتی میں بیٹھے ہو، کیا وہ جنت نہیں جائیں گے؟ ہاں شاباش، امام نے فرمایا مولا کی بات شک کرنے والا لطفہ ٹھیک نہیں ہوتا، جو مولا نے فرمایا وہ حق ہے، جو امام نے فرمایا وہ حق ہے۔ اگر یہ بات ہے لڑکانا والوں، پھر میرے ایک سوال کا جواب ضرور دینا، جانی شانی سے لے کر آخری بندے تک، آخری موالی تک، اگر یہ حق ہے کہ وہ جنت جائیں گے، اگر یہ حق ہے جن کو مولا نے کہا چلے جاؤ وہ چھوڑ کے چلے گئے جنت جائیں گے، آخری بندے تک مجھے جواب ضرور دینا 72 کی منزل کیا ہے؟ جی بسم اللہ۔ اختر ترے بطول سیدنا سچائے رمان، وہ ایک دم ظرف تو نے خواہش جنت فضول کی۔ یہاں فرمایا جا رہا ہے بھئی جس بندے کے دل کے اندر مچھر کے پر کے برابر بھی ہماری محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا، اور بابا نہیں جائے گا، اور بابا نہیں جائے گا۔ ہم پھر کہتے ہیں جنت، ہم جنت جنت، بھائی بھائی کیوں بھائی؟ وہ کہتے ہیں مچھر کے، یہ کوئی معمولی بات نہیں، معصوم کا فرمان، مچھر کے پر کے برابر بھی محبت ہوگی وہ جہنم نہیں جائے گا۔ ہم پھر طلب جنت میں ہیں، یہی کربلا والوں نے بتایا ہماری ٹھکرائی ہوئی چیز کا نام جنت ہے۔ جب انہوں نے وفا کا یقین دلایا، جب انہوں نے وفا کا، میری طرف دیکھنا، وفا کا یقین، سرکار نے فرمایا کچھ تو مانگو۔ کہتے سرکار ہم مجبور کر رہے ہیں تو پھر ایک احسان فرما دے، ہمیں اپنی نالین سے جدا نہ کرنا، ہمیں اپنی ذات سے جدا نہ کرنا، اور بعد میں جانی شاہ سے سوال نہ کرتے پھرنا کہ لاہور سے سید آیا تھا، بخاری آیا تھا، ٹھیک ہے اگر اس نے فیس نہیں لی، کوئی بڑا احسان نہیں کیا، لیکن پریشان کر کے چلا گیا، 72 جنت نہیں گئے، 72 جنت نہیں گئے۔ جانی شاہ سے تنگ نہیں کرنا، پوچھنا نہیں، مولوی سے نہیں پوچھنا، اس کو تو ویسے پتہ نہیں، کتابیں بھی نہیں دیکھنی، گھبراہٹ ہوگی، کافی ٹائم لگے گا، اس سوال کا جواب ڈھونڈنا ہو خاک شفا میں دیکھنا، جہاں حسین وہاں بات کا یا امام المنتقب، یا امام المنتقب، یا امام المنتظر، یا وارث خون حسین، یا وارث خون عباس، فتح قائم آل محمد بلندتر صلوات۔ بات پہنچی ہے، بہت شکریہ غور فرمائے۔ منزل جنت نہیں، ابھی کوئی اگر چہرہ پریشان بیٹھا ہے تو میں ایک بات پھر ایک اور کر دوں، یہ جنت 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 کے طلبداروں کے لیے چھٹے امام کا دور ہے۔ میرے محترم ایک شخص آیا دور سے مولا سے ملنے، کہتے سرکار میری زندگی کی ایک خواہش ہے، آپ ابھی فرما دیں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ سرکار کیا میں جنت جاؤں گا؟ آپ فرما دیں گے، آپ کی بات حق ہے، پکی ہے، شک ہے ہی نہیں، آپ فرما دیں گے تو ہو جائے، کیا میں جنت جاؤں گا؟ شخص مزہ مسکرا کے کہتے ہیں دعا مانگ اللہ سے، جس جنت میں تو بیٹھا یہاں سے تجھے نہ نکال۔
تیری تلوار کی عظمت سے بے انکار نہیں، تیری تلوار کی عظمت سے بے انکار نہیں، جتنا چاہے گی لعینوں کا لہو چاٹے گی، گردنیں دیکھ کے ملاؤں کی سوچتا ہوں میں کس طرح یہ پیپل کے تنے کاٹے گی۔ نعرہ مل کے بولو بھائی، بر ملا لانے سید صاحب نے ملا کا نام لیا ہے، میں ایک جملہ کہتا جاؤں، اجازت ہے نا؟ یہاں تو میں کہہ سکتا ہوں، مولوی نے ڈرا دیا مولا کو نہ بلانا، مولوی نے ڈرا دیا مولا کو نہ بلانا، فقیر نہیں ڈرتا، وہ تو کہتے لاکھ دفعہ ابھی آئے، انہیں ڈرا دیا کیوں؟ وہ بھائی نئی کربلا برپا ہوگی، مولا آئیں گے، تلوار چلائیں گے۔ مولوی سے کہتا ہوں، مولوی یہ اب بے شعور قوم نہیں رہی، اس رعیت کو تلوار سے نہ ڈرا، ان کو پتہ ہے امام کے ہاتھ میں جو تلوار ہے ذوالفقار ہے، اور ذوالفقار کی خاصیت ہے جب بھی کاٹتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے۔ جب بھی تلوار چلتی ہے کوئی عام تلوار تھوڑی ہے، میرے محترم ایک فقیر پلنگ کھڑے تھے، مجلس پڑھ رہے تھے، کہنے لگا جی میرے مولا کی تلوار ارشد آئی، میرے مولا کی تلوار عرش سے آئی، میں طرف دیکھنا کوئی بات نہیں، آواز پہنچے گی، میرے مولا کی تلوار عرش سے آئی، میرے مولا کی تلوار نہیں، آپ غور فرمائیں نا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجل نعرہ حیدری یا امام المنتقم یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون پاک، نظام جبر کا قصہ تمام ہو جائے، بسم اللہ، نظام جبر کا قصہ تمام ہو جائے، غرور زادوں کا جینا حرام ہو جائے، زمانہ دیکھ لے پھر ذوالفقار کے جوہر، زمانہ دیکھ لے پھر ذوالفقار کے جوہر، دعا کرو کہ ظہور امام ہو جائے۔ نعرہ حیدری، یہ نہیں بتایا ذوالفقار تلوار ہے، اور ذوالفقار کے لیے ضروری ہے چلانے والا ید اللہ ہو، کسی کے باپ سے نہ اٹھائی جا سکتی، جب کسی کا باپ ذوالفقار اٹھا نہیں سکتا تو ذوالفقار کو سوچتا کیوں ہے؟ چلانے والا ید اللہ ہو۔ مالک استر ایک جنگ کے بعد امیر کائنات کی بارگاہ میں آ کے عرض کرتے، سرکار جتنے آپ کی تلوار نے مارے اتنے میری تلوار نے مارے۔ محبت کا ایک انداز تھا، سچا نوکر تھا نا، گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا کہ مولا سے مقابلہ کرنا تھا، قطعاً ایسی بات نہیں، محبت کا ایک انداز تھا۔ سچے نوکر کبھی کبھی محبتوں کے ایسے انداز 1400 سال بعد گندے ذہنوں کے لیے کر جائے، گندے ذہنوں کے لیے وہ پہلے محبت کے خوبصورت انداز سمجھانے کی خاطر مالک استر عرض کرتے بارگاہ میں جتنے آپ کی تلوار نے مارے، فرماتے ہیں تیری تلوار نے بغیر دیکھے کاٹا، میری تلوار شجرے دیکھ کے کاٹی گئی، میری تلوار شجرے والا فرماتے شجرے دیکھ کے کاٹی گئی۔ نہیں لاڑکانہ والوں، یہ میری پوری تقریر کا نچوڑ ہے، میں کچھ آپ سے لینا چاہتا ہوں خصوصی توجہ کی صورت میں، لاڑکانہ کی زمین پہ نہیں، یہ جملہ آپ کے دلوں پہ نقش ہونا چاہیے۔ مولا فرماتے ہیں تیری تلوار بغیر دیکھ کے کاٹتی رہی، میری تلوار شجرے، مولا اس کا مطلب ہے تھے تو سارے دشمن، شجرے دیکھ کے کاٹتی، اس کا مطلب ہے آپ کی تلوار نے کچھ دشمنوں کو بھی چھوڑ دیا؟ فرماتے ہاں دشمن چھوڑ، مولا دشمن؟ فرماتے ہیں دشمن، خاموشی سننے کوئی بات نہیں، میں کہہ رہا تھا رکشہ گزر جائے تاکہ وہ آپ کی توجہ نہ رہے۔ مولا دشمن؟ فرماتے ہیں دشمن، مولا سمجھا نہیں، فرمایا جس دشمن کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا ذوالفقار نے چھوڑ دیا۔ تیرے منہ سے نکلے دل کی کہانی سن لے،
ہم مزاداروں کی بس آخری حسرت ہے یہی، نواز شبیر کا ایک تیری زبانی سن لے، نعرہ بہت شکریہ، بڑی مہربانی۔ وعدہ کیا ہے سچی ماں کے سچے بیٹوں نے، انتظار تم کرنا وعدہ ہم کرتے ہیں۔ نماز میں انتظار، ماتم میں انتظار، مجلس میں انتظار۔ آپ حیران ہوں گے ماتم میں کس طرح انتظار۔ سید جی آپ کے توسط سے آپ کے یہ چاہنے والوں کو ایک جملہ دینے لگا، اس میں کوئی شک نہیں، ماتم محبت حسین کا خوبصورت اظہار ہے، کوئی شک و شبہ نہیں۔ ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا ہے، کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن عرفان ماتم اس سے آگے ہے۔ عرفان ماتم اس سے آگے ہے۔ ماتمیوں ضروری پیغام ہے، ظاہر مت کرنا، عرفان ماتم اس سے آگے ہے۔ آپ کا دوست کسی تکلیف پریشانی میں مبتلا ہو، جا کے کیا کہتے ہو؟ گھبرانا، میں ہوں نا، میں ہوں نا، میں ہوں نا، میں ہوں نا۔ آپ ماتم کر کے کہتے ہو اکیلا بیٹھ کے خون نہ رو، میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، بڑی مہربانی واجب الاسلام۔ زنجیر کیوں چلاتے؟ جانشاہ کے لیے ماتم کرتے ہو، وارث کے لیے کرتے ہو نا۔ سید جی آپ کے زبردست سے ایک عاشق ہستی کا جملہ دیتا جاؤ، اور فرماتے ہیں ماتمیوں کو چاہیے جب بھی ماتم کریں آنکھیں بند کر کے ماتم کریں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ وہ فرماتے ہیں ضروری ہے تصور میں اس کو رکھیں جو پرسہ وصول کرتا ہے۔ میں نے کہا پھر؟ فرمانے لگے اگر تصور حقیقت میں نہ بدلے ماتم میں اور بہتری لائے، اگر پرسہ وصول کرتا نظر نہ آئے۔ تو یہ بھی سلام آپ کے لیے واہ، روزانہ کیوں نکلتی ہیں؟ ابھی آ جائے مولا کی سواری، خالی کپڑا ڈالو، ہم کہیں گے مولا کی سواری آ گئے۔ خاص طور پہ تیار کر کے کیوں لاتے ہیں؟ دین رکھتے ہیں، امامہ رکھتے ہیں، تلوار رکھتے ہیں، اور فرماتے ہیں یہ دراصل تیاری ہے منتقم خون حسین کے لیے، یہ مہدی کے انتظار میں تیار کر کے لاتے ہیں۔ مولا آئیں گے اس جناب پہ بیٹھ کے اپنی جد کے انتقام کا اعلان کریں۔ ایسے ہے، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے، ایسے ہی ہے۔ اور ہو سکتا ہے بعد میں کوئی گھبراہٹ کا شکار اس مقدس صف سے جائے کہ یہ بخاری صاحب کہے گا امام زلزلہ پہ بیٹھیں گے، کوئی کہے یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، امام لاکھوں زلزلوں پہ بیٹھیں گے، کائنات میں لاکھوں نکلتی ہے۔ جو یہ سوچ رکھے اس کو پہلے تو رکھنی نہیں چاہیے، اگر رکھے تو اس کو پتہ ہونا چاہیے مہدی علی کا بیٹا، اور علی نے ایک وقت میں 40 بندوں سے وعدہ کر کے 40 گھروں میں کھانا کھایا تھا، 40 بندوں سے وعدہ کر کے 40 گھروں میں کھانا کھایا تھا۔ نہیں میں آپ کی مذہب کی کیفیت توڑنا نہیں چاہتا، پیغام ہے سن لو۔ 40 بندوں سے وعدہ کر کے 40 گھروں میں کھانا کھایا تھا۔ صبح سب ملے، اس نے کہا اس وقت علی میرے گھر، اس نے کہا علی اس وقت میرے گھر۔ علی ایک دوسرے حیران ہو کے کہتے تیرے گھر ہو ہی نہیں سکتے، وہ تو میرے گھر تھے۔ وہ کہتا نہیں تیرے گھر نہیں ہو سکتے، میرے گھر تھے۔ آگے مل گیا ان کے گھر کا نوکر، سلمان تو بتا علی کہاں تھے؟ کہتے میں بتاؤں گا، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، آپ بتاؤ تم کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے کہا پہلے تو بتاؤ۔ کہتے میرے سنتے ہو تو اس وقت علی فرش پر تھے ہی گئے۔ میں نے کہا جی پھر یا علی، اور انہوں نے کہا کملے ہو شادی جانی شادی، جملہ بڑا کما ہوگا، کملے ہو شیطان کا ایمان رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں شیطان تو جگہ جگہ ہر گھر میں ہر بندے کو بہکا سکتا ہے، پوری دنیا میں چکر میں ایک وقت۔ اس نے کہا شیطان ملعون پہ ایمان ہے، وہ بہکا سکتا ہے، رحمان کا رحمان نہیں۔ یہ سب کچھ قائم کے انتظار میں، تعزیے امام کے انتظار میں، جھولے امام کے انتظار میں، ماتم مجلس علم امام کے انتظار میں، ہم سب کالے کپڑے پہن کر امام کے انتظار میں۔ یہ سو کی کیفیت انتظار میں وہ آئے۔ پہلے تو ہمیں کربل کی کہانی سنائے، کیونکہ یہاں جو آتے ہیں ان کی اپنی سوچ ہے، کچھ کتابیں کھولتے ہیں کچھ نہیں کھولتے، ہمیں آ کے بتائے اپنے گھر کی کہانی وہی بتا سکتا ہے۔ نقصان ان کا نہیں ہوا جو ممبر پہ آ کے بیان کرتے ہیں، نقصان ان کا ہوا ہے کہ جو مسلسل سوگ میں رہتے ہیں، اور ان مسلسل سوگ میں رہنے والوں کا وارث ہے کہانی آل محمد، جو مسلسل 1200 سال سے سوگ میں۔ ایسے میں روتا کیوں ہے؟
اکیلا بیٹھا ہے, گلے میں امامہ ہے, سامنے تبرکات کربلا رکھے, سامنے رکھے. ماں نے کہا تو آنکھیں دیں, آپ دیکھو کہیں وہ امامے رکھے ہیں جو گلابی نہیں تھے, امت نے کر دی. امام کے سامنے کربلا کی بچی ہوئی مہندی رکھی. کبھی مہندی کو دیکھ کے روتا ہے, کبھی اماموں کو دیکھ کے روتا ہے. امام کے بالکل سامنے رجت کے کتابوں میں واقعات موجود ہیں. امام کے بالکل سامنے الیسگر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں رکھی ہیں. ان کو روتا ہے, کہتا ہے میرا اللہ چلو قاسم جوان تھا, اکبر جوان تھا, غازی جوان تھا, اصغر کا کیا قصور تھا. سیدی تبریز کا واقعہ ہے, میں مولانا الیسگر کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا واقعہ اجازت ہے. جہاں کے جناب شاہ شمس بادشاہ ہیں, تبریز کے لوگ محرم کے واقعات کو پریکٹیکلی کرتے تھے. کوئی نہ کوئی ایک واقعہ ہر سال کرتے تھے. ایک سال انہوں نے منصوبہ بنایا کہ مولا الیسگر کے واقعے کو پریکٹیکل کرتے ہیں. آپس میں پلان بنایا, اس طرح میدان ہوگا, ریت ہوگی, سائڈوں پہ سارے لوگ ہوں دیکھنے والے. ایک سید کو کہا تم نے ایسا کرنا ہے, گھوڑے پہ ایک بچہ لینا ہے, بازو کو گھوڑے پہ بیٹھنا ہے اور دوڑا کے ایک جگہ پہ آنے اور بچے کو اوپر کرنا ہے, کہنا پانی. تب اس کا واقعہ شریف. دل دکھے تو کہنا آ لے جا. میں نہیں کہتا دل دکھے تو کہنا معاف کرو, نہیں. یہی وقت ہے, آپ کا زمانے کا امام کہتا شیعو جب میرے جب کے گریا بلند ہو میرے ظہور کی دعا مانگو. ہم کہتے ہیں کہ آپ کے دل میں جو آئے مانگو. کیوں سید صاحب, آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, گھوڑے پہ بیٹھنا ہے, بچہ لے کے آنا ہے, ایک مقام پہ آ کے آپ نے رکنا ہے, بچے کو اوپر کرنا ہے اور کہنا ہے پانی پانی. ہاں بھائی تو تم میں سے کوئی ایک تیار ہو جائے, تم نے وہ سامنے بیٹھ کے کمان میں تیر ڈالنا ہے, تیر کھینچنا ہے, مارنا نہیں ہے, ہوا میں چھوڑنا ہے. ہم لوگوں کو پریکٹیکل دکھانا چاہتے ہیں کربلا میں کیا ہوا. جس کو کہیں کوئی مومن تیار ہی نہ ہو, کہاں مومن تیار ہوتے ہیں, کہاں ہمت ہے. اسی چیز کو تو روتے آ رہے ہیں 1400 سال سے. کسی کو کوئی تیار نہ ہوا. انہوں نے منصوبہ بنائے غیر مذہب مجوسی ڈھونڈو. مجوسی کو کہا تم کیا کرتے, اس نے میں مزدوری کرتا ہوں. انہوں نے کہا آج کی مزدوری تم چھوڑ دو, جو مزدوری ہوگی ہم دیں گے, تم نے ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے. اس نے کہا کیا؟ اس نے کہا اس طرح تم نے تیر کمان میں ڈالنا ہے, ایک صاحب آئیں گے وہ اس طرح کہیں گے اور تیر چھوڑنا ہے ہوا میں, بس اتنا سا کام کرنا ہے. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے, یہ کون سا مشکل کام ہے. مجوسی آ گیا, ادھر سے سید بھی آ گیا. ادھر سے مجوسی نے کمان میں تیر ڈالا, ادھر سے سید نے گھوڑا دوڑایا. گھوڑا آگے چلا, چلتے چلتے جہاں سید نے رکنا تھا اس جگہ سید آ کے رکا. بچہ پہلے گود میں تھا, اس سید نے اوپر کیا, اس نے تیر کمان میں ڈالا. اب وہ اشارہ دے رہے تھے کہ چلا, بس تیار کیا. اس سید نے اوپر بچے کو کر کے کہا پانی. زمین کہا پانی. اب انہوں نے کہا تیر چلا, تیر چھوڑا زمین پہ, کمان رکھی زمین پہ. کہتا ہے ایسی مزدوری پہ لعنت, میرے سے یہ مزدوری نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا معصوم بچہ ہے, مانگتا پانی ہے, میں ماروں تیر چاہے ہوا میں کیوں نہ ماروں, مجھ سے یہ مزدوری نہیں ہوتی, مجھے معاف رکھو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم بقائمہم عجل اللہ تعالی فرجہم. تمہارے ٹھیک شام 9 بجے سید سے ادا واجی گھٹی پانی بار کا آپ کے سامنے بھی قاسم بنانا چاہیے. یہاں سے بھی ماتم شروع کریں.